سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے اور بقرہ کا معنی ہے گائے۔ اس میں آگے چل کے ایک گائے کا واقعہ ہے، اسی لیے اس کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے اور سب سے فضیلت والی آیت الکرسی بھی اسی سورت میں ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا بریدہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ اور آل عمران سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں، البتہ نبی کریم نے یہ ضرور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ کون ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے؟ یہ ہدایت دیتی ہے لیکن کس کو؟ متقیوں کو۔ پھر بتائیں متقین ہوتے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب کی باتوں پر۔ کس نے دیکھی ہے جنت؟ کس نے دیکھی ہے دوزخ؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اللہ کو؟ لیکن وہ ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسل۔ وہ یقین رکھتے ہیں ان باتوں پر جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، وہ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں جن کا ادراک عقل و ہوا سے ممکن نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے۔ دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی جو متقی ہوتے ہیں، جو اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز، وہ نماز قائم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جب دل کیا تو نماز پڑھ لی، جب دل کیا تو چھوڑ دی، فکر کہیں اور دھیان کہیں اور بس 2 ٹکریں ماری، یوں نہیں قائم ہوتی نماز۔ صحیح طریقے سے وضو کرنا، شوق کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا۔ دیکھیں اگر نماز نہیں تو ہم متقیوں میں بھی شامل نہیں۔ تیسری کوالٹی کیا ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں کی؟
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق انہوں نے کمایا، فرما رہے ہیں جو رزق ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی کوالٹی ہدایت یافتہ لوگوں کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، یہ متقی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا، تورات، زبور، انجیل، پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن پاک اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پانچویں کوالٹی کیا ہے ان کی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ ریلیٹ کر سکیں کہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں کیا فرمایا، سورۃ بقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے سوال کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہی کتاب ہے جو ہدایت ہے۔ ہم نے ہدایت مانگی تو یہ لو ہدایت، پکڑ لو اس کو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، عمل کرو اس پہ۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین جو یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا نعبدو میں شروع کا نون اس کا مطلب تھا ہم، آج ہم دیکھیں گے شروع میں ہے یا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور آخر میں ہے واو نون جس کا مطلب ہوتا ہے سب۔ اس کا روٹ ورڈ ہے آمنو، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، غیب پر، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، درمیان میں اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جو کہ ہے قائم کرتے ہیں، کیمو سے ہے قائم کرتے ہیں، شروع کا یا وہ، آخر میں واو نون سب، اور روٹ ورڈ ہوا قائم، وہ سب قائم کرتے ہیں صلاح نماز، اور مما اس میں سے جو، یہ دو میم جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو میم کے بہت سے مطلب ہیں لیکن زیادہ تر جو مطلب استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں اس کا مطلب ہے جو، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق رزق، ریز قاف، جو رزق نون ہم، اور ہم کا مطلب ہے انہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون، اب یؤمنون وہی اسی طرح وہ ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، قبل آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور وہ آخرت پر، ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔